الحمد لله الذي وضع للناس ميزان العدل والقسطاس، والصلاة والسلام على رسوله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغے محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. چلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، چلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں نمایاں کر کے چھوڑوں گا. صدر ذی وقار، مشفق و مربی اساتذہ کرام، طلباء نیک نام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، آج کی اس متبرک پرامن بزم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ دنیا کے بے شمار انسان کے بیچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی آفاقیت، اپنے پیغامات کی عظمت، اپنے دامن کی بے پناہ وسعت، اپنے مزاج کی حد درجہ نرمی اور سہولت کی بنیاد پر ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت نوازی کی تعلیم دی ہے، امن و سلامتی کا نعرہ لگایا ہے، صلح و آشتی کی پاسداری کی ہے، ہمدردی اور رواداری کے علم بردار رہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دن اس دیار میں بھی برق و رفتاری سے پھیل رہا ہے، جہاں ہر دن شمع اسلامی کو بجھانے کے لیے نئی تدبیریں اور جدید اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں. معزز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق و اعلیٰ کرداری میں اور امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں وہ امتیازی شان حاصل ہے جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. چنانچہ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے تمام ادیان دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے. اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مز کیا ہوگا، تو آپ برملا یہ اظہار کریں گے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت نوازی کی تعلیم دی، اخوت بھائی چارگی کا درس دیا، انسانیت شناسی اور انسانیت نوازی کا جام پلایا، ہمدردی اور رواداری کی تلقین کی، انسانی اخلاق و اقتدار کے تحفظ و پاسداری پر زور دیا. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے پھول کھلائے، صداقت و سچائی کی شجرکاری کی، الفت و محبت کی آب باری کی، اور عدل و مساوات کو فروغ دیا کہ ایک دوسرے کی مزاج پرسی و غم خاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا، اور پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنا آپ کا مشن تھا. حضرات گرامی، ذرا سیرت النبی کا مطالعہ کرو، سیرت النبی کی ورق گردانی کرو، آپ کو معلوم ہوگا جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے مختلف قبائل رات دن کھانا جنگیوں میں مبتلا رہتے تھے. بکر و تغلب کا 40 سالہ جنگ کا بھی خاتمہ ہی ہوا تھا. کندہ اور حضر موت کے قبائل کٹ کٹ کر فنا ہو چکے تھے. اوس و خزرج لڑ لڑ کر اپنے ایک ایک سردار کو کھو چکے تھے. خاش ارم اور اشعر ارم میں بنو قیس اور قریش کے درمیان حرب فجار کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اسی طرح تمام
تمام ملک معرکہ کارزار بنا ہوا تھا، تمام ملک قتل و غارت گری، صفاقی اور خون ریزی کے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ انتقام اور خون بہا کی پیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قتل کے بعد بھی نہیں بجھتی تھی۔ تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گزرنا محال تھا۔ حضرات، ملک میں اضطراب اور بدامنی کا یہ حال تھا۔ عبد القیس جو بحرین کا ایک طاقتور قبیلہ تھا، سن ہجری 5 تک مصری قبائل کی ڈر سے اشہر ارم کے سوا اور مہینوں میں حجاز کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ سے مکہ کا سفر خطرناک تھا۔ شام کے تجارتی قافلے دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے تھے۔ حاضرین جلسہ، ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرخطر حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں کو بشارت دی، ایک زمانہ آئے گا جب حرا سے ایک خاتون محمل نشین طرح تنہا سفر کرے گی اور خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر کوششوں اور پہم اصلاحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ محال نے امکان بلکہ واقعہ کی صورت اختیار کی۔ تعلیمات نبی کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کر دیا، جو راتوں کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے اور مقفل دروازوں کی کھڑکیوں سے بھی جھانکتا ہے۔ اور اب تمام ملک میں امن و امان تھا۔ یہ میں اپنی جانب سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عدی بن حاتم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق لوگ صنائی یمن سے حجاز تک تنہا سفر کرتے تھے اور خشیت الہی کے سوا راستے میں کوئی اور خوف نہ ہوتا تھا۔ ایک یورپین مورخ جس کی قلم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے بہت کم جنبشیں کی ہے، مارگولیوس، وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ محمد کی وفات کے وقت ان کا سیاسی کام غیر مکمل نہیں رہ گیا تھا۔ آپ ایک سلطنت جس کا سیاسی مذہبی دارالسلطنت مقرر کیا گیا تھا، آپ بنیاد ڈال چکے تھے۔ آپ نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا تھا اور ان میں ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مستحکم اور مستقل تھا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کچھ ناعاقبت اندیش فرقہ پسند اس شخصیت عظما کو جو امن و امان کو عام کرنے کے لیے آیا تھا دہشت پسند قرار دے رہے ہیں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن دشمن کہنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم انسان ہے جس نے خونخوار جیسے ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ محمد نے تو انہیں بھی حیات بخشی جو ان کی راہ میں روڑے اٹکار رہے تھے۔ ارے محمد نے تو انہیں بھی زندگی جینے کا پروانہ سکھایا جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھا رکھی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کے پلڑے میں رکھنے والوں، آؤ اور فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، میرے آقا کے قدموں میں گر جاؤ۔ یہ واقعہ اسی دنیا میں پیش آیا۔ دوست و دشمن سب نے مشاہدہ کیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ آپ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا، وطن عزیز سے بغایا جا رہا تھا، اعزاء و اقارب سے بچھڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، املاک و جائیداد سے محروم کیا جا رہا تھا۔ اس وقت آپ اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے پہاڑوں میں روپوش ہو کر، غاروں میں چھپ کر، دشمنوں کے تعاقب سے بچ کر طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی، بھوک کی تپش کو برداشت کیا، پیاس کی شدت پر صبر کیا۔ حضرات، بالآخر ایک وقت تو بھی آیا کہ جب سرزمین عرب میں انقلاب آیا تو مسلمانوں کے حق میں فتح و کامرانی کا سورج طلوع ہوا۔ اہل اسلام سپر پاور بن کر ابھرے، ان میں انتقام کی قوت پیدا ہوئی۔ اس موقع پر ہر مسلمان جذبہ انتقام سے سرشار تھا، سب کے سینہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جوش انتقام میں بار بار یہ الفاظ زبان پر آ رہے تھے، اليوم نضربكم على تنزيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مكيله ويذهل الخليل عن خليله۔ اے کافروں، اے ہم سے گھر چھننے والوں، اے بیت اللہ سے ہم کو بھگانے والے مشرکوں، کل تمہاری باری تھی، آج ہماری باری ہے۔ کل تمہارا وقت تھا، آج ہمارا وقت ہے۔ ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے، ایسی ضرب لگائیں گے کہ تمہاری کھوپڑیاں سر سے الگ ہو جائے گی۔ ہمارا وار اتنا خطرناک ہوگا کہ تم اپنے دوست و احباب کو بھی بھول جاؤ گے۔ حضرات سوچئے، تصور کیجئے، سپاہیوں کی اس درجہ حوصلہ مندی اور جرأت مندانہ کلمات پر فاتح تھا کہ مکہ کو آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا۔
سابقہ مظالم کے پیش نظر مسلمانوں کو قتل عام کا حکم دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ فاتحین اقوام کا یہی طریقہ رہا ہے، سربراہان مملکت کا یہی دستور رہا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کباچک۔ اے تعلیمات نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی میں پلے میں رکھنے والوں، اے تعلیمات نبی اور بدامنی میں اتحاد کا نعرہ لگانے والوں، آؤ اور فتح مکہ جیسے سنگین موقع پر محمد کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھو۔ وہ بادشاہ جسے غلاموں کی طرح بغایا تھا، وہ شہنشاہ جسے یتیموں کی طرح نکالا گیا تھا، وہ عظیم فرما روا جس کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی، امن و سلامتی کا وہ علم بردار جس سے لوگ گالیاں دیتے، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آج سارے مظالم کو بلا کر امن و سلامتی کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے اور کیا اعلان کرتا ہے، یہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم البروفا، اے لوگو آج تو معافی کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ دیکھو اسلام کو فتح مکہ کے دن، دیکھو اسلام کو فتح مکہ کے دن کس قدر ہے ظالموں پہ رحم و کرم، کر دیا معاف ان کو بھی سرکار نے، کر دیا معاف ان کو بھی سرکار نے، جن کی فطرت میں تھا صرف و ظلم و ستم۔ لوگوں یہ ہے تعلیمات نبوی اور امن و سلامتی کا واضح پیغام ہے۔ حالانکہ اس وقت تو کفار مکہ سے انتقام لیا جاتا، مشرکین کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جاتا تو ظلم نہ ہوتا اور ہرگز نہ ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے عقل و خرد کو فیصل بنایا، حلم بردباری سے کام لے کر پوری دنیا کے سامنے امن و سلامتی اور صلح آشتی کا بے مثال نمونہ پیش کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے دیا، امن کا لباس تعلیمات نبی میں ملے گا، عفت و عصمت کی چادر تعلیمات نبی میں ملے گی، اطاعت و ہمدردی کا سایہ تعلیمات نبی میں ملے گا۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر بارہ ہے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے اے زبیر کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے اے زبیر کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔